الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ پس جب صور میں پھونکا جائے گا فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتے ہوں گے اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون پس وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہو گئے پس یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ اور جس شخص کے پلڑے ہلکے ہو گئے فاولئک الذین خسروا انفسہم فی جہنم خالدون پس یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب صور کے اندر پھونکا جائے گا تو آپس کی جتنی بھی تعلقات ہوں گے، رشتہ داریاں ہوں گی جو ولادت کی وجہ سے حاصل ہوئی تھیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو یہاں پر بہن بھائی ہیں، اولاد ہے، باپ ہے، وہ رشتے ختم ہو جائیں گے۔ مقصود وہاں پر یہ ہے کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ دنیا کے اندر تو انسان حمایت کرتا ہے، مدد کرتا ہے اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کی، لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا جب صور پھونکا جائے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ بلکہ جب سورۃ المعارج کے اندر ہم پڑھتے ہیں اس میں تو یہاں تک کہ انسان یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن مجرم چاہے گا کہ فدیے کے طور پر اپنی اولاد کو دے دے، اپنی بیوی کو دے دے، اپنے قبیلے کنبے کو دے دے، بھائیوں کو دے دے، اور ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، جتنی مخلوقات ہے، جو کچھ بھی ہے، سب کا سب وہ دے دے، ثم ینجی، پھر وہ کیا ہے اپنے آپ کو بچا لے اس جہنم کی آگ سے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر یہ زمین بھر کر بھی سونا ہمیں دے دیں تو پھر بھی ہم ان سے قبول نہیں کریں گے، ان سے نہیں لیں گے، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ تو ایسے تعلقات یعنی جو یہاں پر ولادت کی وجہ سے تعلقات حاصل ہوئی تھی، قرابت حاصل ہوئی تھی، وہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے۔ یہ ہے حال کفار کا۔ لیکن جو اہل ایمان ہیں ان کا جو یہ تعلق ہے قرابت والا، آپس میں دوستی والا، یہ کام آئے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، کہ اگر والدین میں سے ان کے بڑوں میں سے کچھ نے نیک اعمال زیادہ کیے اور ان کے درجات اللہ تعالیٰ نے بلند کر لیے، اب ان کی پیچھے نسل، ان کے پیچھے انہوں نے چلنے کی کوشش کی لیکن وہ سستی کرتی رہی، کوتاہی کرتی رہی، لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش کی کہ ہم دین اسلام پر کاربند رہیں۔ اب اعمال اتنے نہیں تھے کہ ان اعمال کی وجہ سے وہ والدین والے درجے تک پہنچ پاتے، تو اللہ رب العالمین کیا ہے ان پر یہ اپنی رحمت کرتے ہوئے اولاد کے اوپر کہ ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا اور والدین کے ساتھ ان کے ملا دے گا۔ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کے ساتھ ان کی اولادوں کو لا کر ملا دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اب اللہ کہتے ہیں ظاہر ہے جب اولاد انہی کی آ رہی ہے اوپر تو اب کیا والدین کے عمل میں سے کمی ہوگی؟ فرمایا کہ نہیں، ہم ان کے عمل میں سے بھی کچھ کمی نہیں کریں گے۔ تو یہ تعلق یعنی کہ ایمان کی وجہ سے تو کام آ رہا ہے۔ اور اسی طرح الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن وہ ساری دوستیاں جو ہوں گی وہ آپس میں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، سوائے متقی پرہیزگاروں کے ان کی دوستیاں برقرار رہیں گی۔ تو فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب صور میں پھونک دیا جائے گا تو اس وقت کوئی نسب قرابت نہیں رہے گی، یعنی کام آنے والی نہیں ہے،
ختم ہو جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات اپنے عزیز و اقارب کو جمع کر کے فرمایا تھا، ایک ایک کو مخاطب کر کے، کہ قیامت کے دن میں تمہیں کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہوں، دنیا میں جو مجھ سے تم نے لینا ہے لے لو، یہ نہ سمجھنا کہ میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک قرابت کا تعلق ہے، رشتہ داری ہے، اس رشتہ داری کی وجہ سے میں قیامت کے دن بچ جاؤں گا۔ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے کر آتا۔ مطلب کیا ہے کہ انسان وہ ایمان والا تھا ہی نہیں، اس نے ایمان قبول ہی نہیں کیا، اب اس کے بڑے وہ ایمان والے تھے، مومنین تھے، اب اس کا حسب، اس کا خاندان، اب یہ نہیں ہے کہ وہ خاندان اونچے خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو لہٰذا اب اس بندے کو اٹھا کر ملا دیا جائے کہ جی اس کا تعلق قریشیوں کے ساتھ ہے، افضل ترین قوم ہے، اٹھا کے ان کو جی کامیاب بنا دیا جائے۔ نہیں، جس کا عمل پیچھے چھوڑے گا، کیونکہ قیامت کے دن جو حساب ہونا ہے وہ اعمال کی بنیادوں پر ہونا ہے، حسب و نسب کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ ولا یتساءلون، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی نہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پوچھیں گے نہیں، اور دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، کہ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے۔ اب بظاہر ان دونوں آیات کے اندر تعارض نظر آتا ہے، ایک میں کہ ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے، پوچھیں گے نہیں، اور دوسرے میں آ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پوچھیں گے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ قیامت کا منظر ہے اور قیامت کی حالت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، کیونکہ قیامت کا دن جو ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو اس دن کی مختلف حالتیں ہوں گی۔ کبھی حالت ایسی آئے گی کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، اور کبھی ایسی حالت آئے گی کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی نہیں، کبھی ایسی حالت آئے گی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، تعلقات توڑ رہے ہوں گے، رشتہ داریاں ختم کر رہے ہوں گے، وہ کہے گا نہیں ہے اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی نسب کا تعلق نہیں۔ یعنی یہ مختلف حالات کی اللہ رب العالمین نے یعنی قرآن کریم کے اندر منظر کشی کی ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ یہ ایک ہی دن کے اندر یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں تو اس کا مطلب آپس میں ٹکراؤ ہے، نہیں، کیونکہ اس دن کے مختلف حالات ہوں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، اب اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کامیاب لوگوں کا اور ناکام لوگوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں موازین، یہ موازین جو ہے یہ جمع ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک ترازو نہیں ہوگا، کئی ترازو ہوں گے، اور نیکیوں کے بھی کئی ترازو ہوں گے اور اسی طرح برائیوں کے بھی کئی ترازو ہوں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہر نیکی کے تولنے کا انداز رکھا ہوگا کہ کون سی نیکی کس پلڑے کے اندر تولی جائے گی، اس کو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ادھر کیا ہے؟ موازین جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ بہت سارے اس دن میزان قائم کیے جائیں گے۔ اب قیامت کے دن سورہ جب کہف کے اندر ہم جاتے ہیں، وہاں پر اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم تو کافروں کے لیے وزن قائم ہی نہیں کریں گے۔ تو کیا مطلب آپس میں تعارض ہے؟ نہیں، مطلب وہاں پر یہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جو ان کے عمل ہوں گے وہ ہم بالکل بکھیر دیں گے، اس کی کوئی وقعت نہیں ہوگی، یعنی اہمیت ہی نہیں ہوگی کہ ان کو ہم میزان کے اندر لا کر رکھیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ جی جج دیکھتے کہتا ہے جی اس کو یہ فیصلہ سنا دو، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے نہیں اس کی پوری وہ تفتیش کر رہا ہوتا ہے۔ مقصود کیا ہوتا ہے کہ اس کا کیس بالکل واضح ہو رہا ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے کہ جی اس کو سزا دینی ہے یا اس کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ اس کیس میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ دوسرا ہوتا ہے اس کے اندر باریکیاں ہوتی ہیں تو وہ اس کو پیش کرنا پڑتی ہے، اس کو کیونکہ مطمئن کرنا پڑتا ہے کہ اب اس کو اگر سزا دینی ہے تو وہ پارٹی مخالف جو ہے وہ بھی مطمئن ہو جائے، اگر اس کو چھوڑنا ہے تو پھر ان کو بھی اطمینان ہو جائے کہ جی اس وجہ سے چھوڑا گیا ہے۔ تو یہی ہے مقصود کہ قیامت کے دن کافروں کے جو اعمال ہوں گے اس کی کچھ اہمیت نہیں ہوگی، وقت نہیں ہوگی کہ ان کو تولا جائے، کوئی ان کو تولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک تو نامہ اعمال جب ہاتھ میں تھما دیا جائے گا یہی سب سے بڑی دلیل ہوگی کہ انسان کامیاب ہے یا انسان ناکام ہو چکا ہے۔ تو فرمایا جس کے موازین بھاری ہوں گے پس وہی لوگ کامیاب ہیں، اور جن کے موازین ہلکے ہو جائیں گے، پلڑے ہلکے ہو جائیں گے، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا ہے۔ تو اب یہاں تو دنیا کے اندر ہم اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہیں، تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان کو خیر کے اعمال کرے، اور خیر کے اعمال بھی کثرت کے ساتھ کرے، ایک دو کے اوپر اکتفا نہ کرے، کیونکہ موازین زیادہ ہیں، اور جتنے موازین انسان کے بڑھیں گے ان کا وزن بڑھے گا،
وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔